اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا نام لے کر، اس کی حمد و ثنا بیان کر کے، اسی سے مدد اور توفیق مانگتے ہوئے، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب دو جہاں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے اس موقع پر چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بزرگان محترم اور یہاں تشریف فرما خواتین، یہ مبارک مجلس عزیز محترم حضرت حافظ قاری سید یوسف جاوید جامعی زیدت معالیہم نے اپنی بیٹی سیام فاطمہ کے قرآن مجید کے شروع کرنے کے موقع پر اور اپنے فرزند ارجمند سید شریم جاوید سلمہ ان کی بسم اللہ خوانی کے موقع پر منعقد کیا، اور ہم سب کو اس مبارک مجلس میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ اللہ کا فضل و کرم کہ ہم سب یہاں شریک ہوئے اور سیام فاطمہ نے قرآن مجید کا آغاز کیا اور سید شریم جاوید کی بسم اللہ خوانی عمل میں آئی۔ یقیناً یہ موقع عزیز محترم کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، ان کے والد محترم کے لیے، ان کی والدہ کے لیے، ان کی بہنوں کے لیے اور خاندان کے جتنے احباب یہاں آئے ہیں، سب کے لیے بہت خوشی اور مسرت کا ہے۔ ہم جو تعلیم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ہے، یہ اصل دینی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، اللہ کو پہچاننے کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا علم، یہی اصل علم ہے۔ سارے علوم کا جو امام ہے وہ دینی تعلیم ہے، اس کے بعد سارے علوم آتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، پھر دنیا کی جو تعلیم چاہیں دلائیں، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ اصل جو ہے دینی تعلیم اور اسلامی تربیت ہے۔ ہم اچھی طرح بٹھا لیں اپنے دل و دماغ میں کہ جو تعلیم ہے وہ اصل دینی تعلیم ہے۔
باقی علم جو ہے سب اس کے بعد ہے. ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں لیکن مسلمان ڈاکٹر بنائیں. ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں، مسلمان انجینئر بنائیں. ہم دنیا کی تعلیم تو اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ اور اونچی دلاتے ہیں، لیکن جب باپ کا جنازہ مسجد میں آتا ہے اور جب پوچھا جاتا ہے کہ وارث کون ہے تو لوگ پیچھے دیکھتے ہیں اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے تو مسجد کے باہر ہیں. اور بعد میں جب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں مسجد میں نہیں آئے تو وہ اطمینان سے کہتے ہیں کہ میں پاک نہیں تھا اس لیے مسجد میں نہیں آیا. یعنی باپ کا انتقال ہو جائے، باپ کا جنازہ نماز جنازہ کے لیے مسجد میں لایا جائے اور بیٹا یہ کہے کہ میں پاک نہیں ہوں اس لیے مسجد میں نہیں آیا، تو مطلب کیا ہے کہ ابا حضور نے دنیا کی تعلیم تو دلائی لیکن دین نہیں سکھایا، دین کی تعلیم نہیں دی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچان کا علم نہیں دیا. آپ سب حضرات نے غور کیا ہوگا کہ جب ہمارے بچے اور بچیاں اسکول کو جاتی ہیں تو اپنی کتابیں پیٹھ کے پیچھے لٹکا کر جاتی ہیں، اور جب بچے مکاتب قرآنیہ اور ان مدارس میں آتی ہیں مکتب میں تو چاہے وہ قرآن مجید کے پارے ہوں، نورانی قاعدہ ہو، وہ ام پارا ہو، الف لام میم ہو، بچے سینے سے لگا کے لے کے آتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو اسکول کی تعلیم ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، اور یہ جو دینی تعلیم ہے بظاہر ہمیں کچھ اس میں نظر نہیں آتا، یہی علم ہمیں آگے لے جائے گا، اور چلتے 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 جو ہماری آخری منزل ہے جنت کی وہاں ہم پہنچیں گے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین سے آراستہ کیا اور دینی تعلیم دلائی، علم دین سکھایا، تو جس طرح آج دنیا میں بچے ہمارے ساتھ ہیں، رب ذوالجلال کی قسم جنت میں بھی یہ بچے ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ماں باپ کو جس طرح دنیا میں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، ماں باپ جنت میں بھی جب جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد بھی ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر ہوگی، اور وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ میرے بچے کہاں ہیں، تو یا تو اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ خود براہ راست ماں باپ سے کہیں گے یا فرشتوں سے کہلوائیں گے کہ آپ کے بچے جو ہیں فلاں فلاں جنت کے درجوں میں ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جنت کے بہت سے درجے ہیں. سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جنت ہے، اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی سب سے افضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ظاہر بات ہے آپ کی جنت بھی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہوگی اور افضل ہوگی، پھر سارے نبیوں کی، پھر صحابہ کی، پھر اولیاء کی، متقی لوگوں کی، صالحین کی، شہداء کی. آپ سوچتے چلے جائیں، درجات ہیں جنت کے. تو ماں باپ کسی اعلیٰ درجے میں ہوں گے، بچے ان کے کہیں اور جنت کے درجوں میں ہوں گے. اب ماں باپ کا جو مقام ہے دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی ماں باپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ کے بچے فلاں درجے میں ہیں، آپ وہاں جا کے ملاقات کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ایسا انتظام فرمائیں گے،
بچوں کو ماں باپ کے پاس بلایا جائے گا اور وہاں سب کی ملاقات ہوگی۔ ان باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ایک ہی ہے کہ ہماری توجہ، ہمارا دھیان، ہمارا خیال جو ہے دین کی طرف رہے۔ ہمیں بہت زیادہ اور بہت دیر تک دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہم ایک مدت کے لیے آئے ہیں۔ نہ جانے کتنا زمانہ ہم عالم ارواح میں رہے، یہ کسی کو پتہ نہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون سی روح عالم ارواح میں کتنے زمانے تک اور کتنے سال تک رہی۔ پھر ہم باپ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں آئے، وہاں بھی ایک ہمارا زمانہ تھا، ایک مدت تھی، ہم وہاں تھے اور اب دنیا میں ہیں، اور دنیا میں کب تک رہیں گے کسی کو پتہ نہیں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور پھر جب موت واقع ہوگی اور ہم عالم برزخ میں جائیں گے، اپنی خبر میں چلے جائیں گے، تو وہاں کب تک رہیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ اور پھر جب قیامت واقع ہوگی، میدان حشر میں پھر سب جمع ہوں گے، اور پھر وہاں کا ایک عالم ہے، حساب و کتاب ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آج ماں ہمیں، اگر ہمارا ایک وقت ہے کہ 10 بجے گھر بیٹا آ جاتا ہے اور 10 بج گیا اگر بیٹا نہ آئے تو ماں کے دل سے پوچھئے کہ ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن ایسی بے پناہ اپنی اولاد کو چاہنے والی ماں بھی میدان حشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی۔ اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں کہ بس دل بہلانے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ وہاں کا جو عالم ہوگا نفسی نفسی کا، بے کسی کا، پھر حساب و کتاب ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اپنی امت کو کوثر کا جام پلائیں گے، کوثر کا شربت پلائیں گے، اور پھر اس کے بعد جنت میں جانے تک کسی اہل ایمان کو پیاس نہیں لگے گی، اور پھر اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی خبر ہمیں دے دی گئی، تو ہم بے خبر نہ رہیں بلکہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ کسی کو اللہ نے عالی شان بلڈنگ دے دی، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں۔ کسی کے پاس اچھی سواری ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں۔ کسی کو اللہ نے دنیا اچھی دے دی، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے کہ میرا گھر اچھا ہے، میری سواری اچھی ہے، میری زندگی اچھی ہے۔ بلکہ اگر زندگی میں دین ہوگا اور دین علم سے آئے گا، اسی لیے جو پہلی وحی آپ نے ابھی سنا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق کی یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں، یہی پہلی وحی ہے۔ اس میں نماز کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں، حج کا حکم نہیں، جہاد کا حکم نہیں، کوئی حکم نہیں۔ جو پہلا حکم ہے وہ علم سیکھنے کا ہے۔ جب علم ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح ہوگی،
جب ہمیں علم ہوگا تو ہمارے روزے بھی صحیح ہوں گے. جب علم ہوگا ہم اپنے مال کے ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے. اللہ اس سے زیادہ مال دے گا. ہم حج کے لیے جائیں گے، اور جو لوگ امت میں مستحقین ہیں ہم اپنا مال ان پہ خرچ کریں گے. مال کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کریں گے. تو سب سے پہلا حکم جو ہے وہ علم دین سیکھنے کا ہے. جو یہ سیکھ لے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی قبر بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. میدان حشر میں بھی وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اور اللہ کی جنت جو بندہ مومن کی آخری منزل ہے وہاں پہنچے گا. اور پھر جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی. آج دنیا میں سب کو ٹینشن ہے، آج میں ہوں کل کیا ہوگا، لیکن جنت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم اور آپ جنت میں چلے جائیں گے، سارے ٹینشن ہمارے ختم. وہاں کی زندگی ہمیشہ کی، اور یہاں کی زندگی ختم ہونے والی ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے کہ ہم دین سے وابستہ رہیں، خود بھی علم دین کو سیکھیں، اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں. اس کے بعد ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. پہلا کام دین کا علم سکھانا، قرآن کا علم سکھانا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا علم سکھانا. میں آخر میں پھر ایک بار عزیز محترم حافظ سید یوسف جاوید جامعی زیدت معالیہم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد عطا کی، ایک بیٹی دیا، ایک بیٹا دیا. آپ کی اولاد میں اللہ اور برکت عطا فرمائے. انبیاء نے اللہ سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگا. اگر انبیاء نے مانگا ہے تو اولاد. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے اللہ سے اولاد مانگا کہ ان کے بعد ان کے اولاد ان کے وارث بنیں گے، دین کے بھی دنیا کے بھی. اور یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ یہ بچے دین کا علم سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اور آگے چل کے اللہ تبارک و تعالی ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ دین کا علم بھی دے، دنیا کا علم بھی دے، دینی علوم سے آراستہ فرمائے. آخر میں عزیز محترم کا مشکور بھی ہوں کہ اس موقع پہ آپ نے یاد فرمایا اور اتنی سب زحمت آپ نے برداشت کی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے اہل خانہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور علم دین کی بنیاد پر اور اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے جتنے رشتہ دار یہاں جمع ہوئے ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب نے اس مجلس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تشریف لائے، اور عزیز محترم کی آپ نے ہمت افزائی فرمائی، اور اپنے طور پہ آپ ان کو مبارکباد پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور ان بچوں کے عمر میں اقبال میں خیر و برکت عطا فرمائے. ان کے سروں پر ان کے والدین کا، دادا دادی کا، نانا نانی کا اور تمام رشتہ داروں کا سایہ شفقت بہت دیر تک باقی رکھے، اور ان بچوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنائے، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو ذخیرہ آخرت بنائے. اور جتنے بچے اس مجلس میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب بچوں کو دین دنیا کا
علم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔